اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ ابھی آپ نے اللہ کو پانے کا سفر نہیں شروع کیا تو آپ کو تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کہتے کسے، سکون کسے کہتے ہیں، لذت کسے کہتے ہیں اور آرام کسے کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کو پانے کا سفر ہوتا ہے نا، یہ بڑی نادانیوں سے، معصومیت سے گرتے گرتے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کو پانے کی خاطر کبھی اس کی سوچیں مصروف ہوتی ہے تو کبھی اس کا جسم محنت کر رہا ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ کر کے انسان پاتا چلا جاتا ہے اپنے رب کو، اور جتنا اپنے رب کے قریب ہوتا جاتا ہے، اسے پاتا جاتا ہے، اتنا ہی وہ کھو جاتا ہے۔ اللہ کو پانے کے سفر میں نا جسم کو ظاہری پسینے بھی آتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں، خون بھی بہتا ہے، لیکن تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، درد محسوس نہیں ہوتا۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچویشن ذرا دیکھیں۔ اللہ کو مانا تو لوگوں نے گرم ریت پہ انہیں لٹا دیا، سینے پہ پتھر رکھ دیا، اس کی کمر کو ریت جلا رہی ہے تو اس کا سینہ پتھر کے وزن کے نیچے دبا ہوا، اور لوگ انہیں کوڑے مار رہے، زخم دے رہے، اور وہ اس درد میں، اس ظلم میں احد احد کرتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ دو، مارنا بند کر دیں گے، اذیت دینا بند کر دیں گے، اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا شخص اللہ اللہ کرتا جا رہا ہے۔ ہم جیسوں کو کیا پتا کہ اللہ کی محبت میں کون سی لذت پائی جاتی ہے۔ جو ان گناہوں کی گندگی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں اس لذت کا کیا اندازہ۔ یہ تو وہی جانے کہ جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اس سے ملنے کے انتظار میں۔ میں اور آپ اس دنیا کی لذتوں میں انوالو، اس دنیا کو بنانے اور حاصل کرنے کے چکروں میں گم غائب۔ ہمیں کیا پتا کہ رب سے ملنے کے انتظار میں جو سکون انسان کو گھیرتا ہے، اس سکون کا کیا اثر ہوتا ہوگا، اور جب ان کا انتظار ختم ہوتا ہے، جب اللہ کی طرف ان کو لے جایا جاتا ہے، تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، ان کے آرام کا کیا عالم ہوگا، جو یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں اس دنیا سے کہ فائنلی اللہ سے ملنے کا دن آیا۔ ہم تو جینا چاہتے ہیں، ہمیں تو اگر 200 سال بھی نہ مارا جائے تو ہم خوش ہیں، کیونکہ ہمارے دلوں میں تو اللہ سے ملنے کا یقین، اللہ سے بات کرنے کا یقین، اللہ کو دیکھنے کا شوق، اس دنیا کی بدولت، ان گناہوں کی وجہ سے ہمارے دلوں میں رہا ہی نہیں۔ تو ہمیں کیا لینا دینا ان چیزوں سے، ہمیں کیا لینا دینا اللہ کی ملاقات سے۔ بس ایک بات ہے، سنتے رہتے ہیں، سن کے اچھی لگتی ہے، امیجن کرنے کے لیے، یقین کرنے کے لیے دنیا میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ فائنلی اب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے صبر کا بدلہ دے گا۔ یہ جو معاف کرنے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کی خاطر سب کو معاف کر رہا ہے، اپنا دل صاف رکھ رہا ہے، اللہ پہ چھوڑ رہا ہے سب کچھ۔ اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے بےحد قریب ہوتے ہیں، اللہ ان سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نرمی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہتے پھرتے ہیں وہ بھی ایٹیٹیوڈ میں آ کے کہ ہم بڑے غصے والے ہیں، مجھے غصے میں کچھ نہیں سمجھ آتی۔ ابھی تو پاگل ہے، اگر غصے میں تجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو یہ تیری ایک ویکنس ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کر۔ کیا فائدہ ایسے غصے کا کہ جس میں تم 2-4 منٹ کے جذبات کو سامنے رکھ کر اپنے لیے برے فیصلے کرو، لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دو، اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب کر دو، اپنا دل بھی گندا کر دو، کچھ ایسے فیصلے کرو کہ بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد تمہیں افسوس ہو، اور ساری زندگی کے لیے پھر تمہیں پچھتاوا رہ جائے۔ تو اس سے بہتر تھا نا کہ وہ غصے والے 5-10 منٹ کنٹرول کر لیتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو غصے کے گھونٹ کو پی جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، دھیمے پڑ جاتے ہیں، انوائرمنٹ چینج کر لیتے ہیں اپنا۔ والعافین عن الناس، جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں، لوگوں سے غلطیاں ہوئی، ان کو ریئلائز ہوا، یا چلو ریئلائز نہیں بھی ہوا پھر بھی اس نے معاف کر دیا، لوگوں نے اس کا نقصان کیا، اسے ہرٹ کیا، اب لوگوں کو ریئلائز ہو گیا کہ یار ہم نے تو فلاں بندے کو، ایک سیدھے سادے بندے کو ہرٹ کیا، اور وہ آتے ہیں معافی مانگتے ہیں، یہ معاف کر دیتا ہے۔ یا چلو اگر وہ معافی نہیں بھی مانگتے، یا پھر پوری زندگی ان کو ریئلائز تک نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کی خاطر اپنا ہر ظلم، اپنا ہر ستم، دوسروں کی ہر نادانی کو معاف کر دیتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے ظرف کا کام ہے یہ۔ آؤ گے نا اللہ کی طرف، چھوڑو گے نا وہ تمام اعمال جن اعمال میں انوالو ہو کر تمہیں دنیا تو ملی، شہرت بھی ملی، عزت بھی ملی، پیسے بھی ملے، لیکن اللہ نہ ملا۔ لگا دو یہ ساری چیزیں داؤ پر اللہ کی خاطر۔ عزت جاتی ہے جانے دو، دولت جاتی ہے جانے دو، نہ کرو پرواہ، اللہ مل رہا ہے، اس بات پہ خوش رہو۔
اللہ راضی ہے، اس بات پہ خوش رہو. دنیا نہیں سمجھ رہی تمہیں، ٹونٹ مار رہی ہے، ڈچ کر رہی ہے، ہرٹ کر رہی ہے، تمہارے دل کو 100 ٹکڑوں میں تبدیل کر رہی ہے، کرنے دو. اللہ سمجھ رہا ہے، اللہ اور تمہارے پیپرز کلیئر ہیں. اس بات کو لے کر سیٹسفائیڈ ہو جاؤ، مطمئن ہو جاؤ. دنیا والوں نے تو عظیم ہستی کو بھی نہیں چھوڑا، ان کے بھی دندان مبارک شہید کیے، ان کو بھی پتھر مارے، ان کو بھی دھکے مارے، ان کی بیٹیوں کو بھی طلاقیں دی، ان کو بھی تانے مارے کہ تمہاری کوئی نرینہ اولاد